معاملہ جلسوں میں طے نہیں ہونا. اب گرما گرمی پیدا کر سکتے ہیں, اپنے مخالفین پہ برس سکتے ہیں, اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں, کلیجہ بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سیاستدانوں کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے سر. عملاً دوسروں کے کلیجے جلاتے تو ہیں نا. ہاں یہ درست بات, ٹھیک ہے نا. تو مگر بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرنا ہے. عامر السلام علیکم, آپ دن بھر مصروف بھی رہے. یہ بتائیے گا سب سے پہلے تاخیر ہوئی ہے سماعت میں, پھر 5 رکنی باقی ماندہ بینچ ہی سماعت کرتا رہا, فل کورٹ کی استدعا بھی کی گئی. تو یہ آغاز سے ذرا شروع کریں نا کہ ہوا کیا. نہیں عباسی صاحب ایک بات مجھے بتائیں, جو اطہر من اللہ صاحب نے تو کوئی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے, جی پھر انہیں کیسے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا؟ جی شامی صاحب, جو 2 ججز صاحبان تھے جن پر اعتراض تھا انہوں نے تو خود معذرت کر لی سماعت کرنے سے, لیکن جو 2 ججز صاحبان ہیں ان دونوں نے خود معذرت نہیں کی, اور ظاہر یہی لگتا ہے کہ آفریدی صاحب نے بینچ سے نکال دیا گیا. یحییٰ آفریدی صاحب نے تو اس طرح کی بات کہی ہے نا کہ میرا اس مقدمے میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے, لیکن پھر فیصلہ چیف جسٹس پر چھوڑ دیا. مگر اطہر من اللہ نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے. جی بالکل درست بات ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑا کہ وہ مجھے بینچ میں شامل کریں تب بھی ان کی مرضی اور نہ کریں تب بھی ان کی مرضی. تو چیف جسٹس نے انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا, جبکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو ایون نئے سوالات بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے تھے, اور جو پہلی سماعت تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جو بات اگر اس پورے آئینی بحران اور یہ جو اسمبلیز کی تحلیل کا معاملہ ہے, اس میں سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا اسمبلی کی تحلیل درست آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق بھی ہوئی تھی یا نہیں تھی. تو اس پر انہوں نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو تحریری حکم نامہ میرے سامنے پیش کیا گیا اس میں آلدو کہ چیف جسٹس صاحب نے کھلی عدالت میں تسلیم کیا تھا, اور کسی فاضل جو ججز صاحبان ہیں کسی نے میرے سوال پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو تحریری حکم نامہ تھا اس میں سے میرے سوال کو نکال دیا گیا, اور ساتھ میں پھر انہوں نے بینچ سے معذرت بھی نہیں کی تھی اور پھر انہیں بینچ سے نکال دیا گیا. وہ تو سوال بڑا اہم تھا کہ آیا وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا غیر محدود اختیار ہے یا اس پر بھی جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بحث تھی, کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت میں بالکل وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. پھر اس کا پیرلل دوسرا سوال بھی ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سب سے پہلے وہ اس کے وکٹم خود ہوتے ہیں. ہاں, یعنی جب وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم ایسا کرتے ہیں اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور ان کے بعد ان کو پھر الیکٹریٹ کے سامنے رائے دہندگان کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. اس لیے جبکہ صدر کے پاس جو اختیار تھا 58B2 کے تحت, صدر ایک آؤٹ سائیڈر تھا, وہ اسمبلی توڑتا تھا اور اب مزے سے اپنی جگہ بیٹھا رہتا تھا. اسمبلی توڑنے کا اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اس لیے unlike the prime minister and the chief minister, بالکل. اگر اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر دے اور اس کے بعد عدالت یہ کہے کہ اس کے وجوہ موجود نہیں تھیں اور آپ نے ایک تعصب سے کام لے کے یا ایک خارجی عنصر سے متاثر ہو کے یہ کام کیا ہے, اس لیے ہم آپ کو بحال کرتے ہیں. یہی دوسرا سوال تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا کہ کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی آئینی ایڈوائس مسترد کر کے اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ اب آپ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے دوبارہ جو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہتا, گورننس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ پھر بحران. ٹھیک ہے نا, پھر بحران ہوگا, پھر کرائسس. اب ایک نوجوان وکیل ہیں سلمان چیمہ, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ہاں ویسے وہ آرٹیکل لکھنے میں تو بہت عمدہ تھے, لیکن ٹی وی پر آنے سے شرما رہے تھے, جھجک چلمن سے لگے بیٹھے. ہاں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ تحریر لکھ سکتے ہیں تو آپ کے بیان کیوں نہیں کر سکتے. اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بحال نہ کیا جائے, پھر فیڈرل گورنمنٹ ایمرجنسی کا اعلان کرے اور صوبے کا اختیار اپنے پاس سنبھال لے, انتظام. تو یعنی یہ ایک حل انہوں نے نکالا ہے
یہ پیچیدہ حال ہے، لیکن میری گزارش ہے یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اگر وزیر اعلیٰ رہنا نہیں چاہتا جو شخص، تو اسے کیسے بات آپ کیا اس جا کو سکتا ہے؟ زبردستی کیسے کیسے بٹھائیں بات گے؟ کر سکتے؟ بالکل ٹھیک، اور اس سے جو پارلیمانی نظام ہے نا، ہاں اس کی اپنی ساکھ، اس کا پورا اس کی جو ساخت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یعنی اس کی جو ایسنس ہے، ہاں اچھا، اب اس کی روح جو ہے، ہاں مگر جو عطر من اللہ کا سوال ہے، وہ اپنی جگہ درست سوال اپنی جگہ اہم ہے